ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے، وہ اللہ سب سے بڑا. آیت الکرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اور اللہ کا تعارف خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کون کروا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان اگر کرنا ہو تو آیت الکرسی پر غور و فکر کیجیے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی ہے، اس کے زندہ اور قائم رہنے کا بھی، اور پھر اس کی ایسی صفات کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، لیکن اسے بھی سونے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے کرتے اونگ بھی جاتا ہے. انسان زمین میں صرف محدود چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک نہیں. جب اس کی قوت ہی کچھ نہیں تو وہ اللہ کے آگے کچھ مجال نہیں رکھتا، اور پھر اس کے پاس کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے. اللہ کا علم لامحدود، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. انسانوں کا علم محدود، اور انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ بہت ہی محدود ہے. خضر علیہ السلام جو موسیٰ کے ساتھ اس کشتی پر گئے تھے تو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ کا علم مخلوق کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے کہ جیسے یہ سمندر ہو، اس پانی کے قطرے کے برابر جو ایک پرندے نے آ کے اپنی چونچ میں لیا تھا. اور پھر اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. کرسی کیا ہے؟ فٹ سٹول. اور کرسی سے بڑا پھر عرش بھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں. اور وہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا. العلی العظیم، یعنی دونوں صفات اس کی بڑائی کی ہیں. تو بہرحال آیت الکرسی اللہ کی عظمت کی علامت ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. آیت الکرسی کو قرآن مجید کی تمام آیات سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح شیطان کی بری حرکتوں، وسوسوں، جادو اور خوف وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی شیاطین کے شر اور فتن سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جادو وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. لہذا آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح اور شام، رات کو سوتے وقت، اور جب کبھی بھی ڈر لگے کسی بھی چیز سے. لیکن اس کے صرف ورد نہ کریں بلکہ اس کے معانی پر بھی غور کریں کہ اس میں دراصل اللہ کی عظمت کا ذکر ہے کہ میں کیوں ڈروں، اللہ بڑا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن ساتھ کب ہوگا؟ جب آپ صبر سے کام لیں گے. تو کسی بھی مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر آیت الکرسی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. یعنی اگر کسی کو ماننا ہے تو اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھے. قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی حق کو باطل کا فرق سب معلوم ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یعنی جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جب انسانوں پر مشکل آتی ہے تو وہ مختلف چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گرنے لگے تو کسی چیز کو پکڑتے ہیں، آپ جذباتی طور پر گرنے لگے، نروس بریک ڈاؤن ہونے لگے کسی بھی طرح، تو آپ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اول و آخر اللہ ہی ہے. لہذا سب سے پہلے اسی کو پکاریں. ہر مشکل میں سب سے پہلے اسی کا نام لبوں پر آنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے. اور جو اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، پھر وہ سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. اس کے برعکس دوسرے سہارے سب کچے، سب کمزور. پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کا حامی و مددگار ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، شیطان ہیں، دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ جو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں. انسان جب ان کو سہارا بناتا ہے، یعنی خدا کے باغیوں سے
مدد لیتا ہے یا پھر ان پر توکل کرتا ہے تو وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے انسان اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ انسان جلد باز ہے، بے صبرا ہے، وہ چاہتا فوراً مدد آ جائے، لیکن جب دیکھتے کہ ابھی مدد نہیں آئی اور اللہ کا ایک وقت ہے ہر کام کے کرنے کا، تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، لہذا انسان اللہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ بعض لوگ انسانوں پہ جا تکیہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس قدر گئے گزرے ہیں کہ وہ جا کے قبروں کا سہارا نہیں لگتا، مرے ہوئے لوگوں سے جا کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، جس کی تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس کو کائنات کے رب پر یقین نہیں وہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ جا کر زمین کے اندر دفن لوگوں سے مدد مانگنے لگا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے اور ان پر توکل کرتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے انسان کو شرک میں مبتلا کر کے، اور انسان پھر ایسے اندھیروں میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی گئیں کہ جب انسان اللہ کو سہارا بناتا ہے تو کس طرح اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ نمرود کی طرف اشارہ ہے۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، طاقتور تھا، صاحب اقتدار تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید مان جاتا، لیکن ابراہیم اللہ کے دوست، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ ابراہیم کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ یہ دلیل کہاں سے سوجی؟ کس نے دل میں ڈالی؟ اللہ ہی نے۔ ایسے مدد آتی ہے کہ بر وقت بر موقع اللہ تھام لیتا ہے۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، اس کو ہدایت نہیں ہوئی کیونکہ اس نے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا تھا یا خود کو خدا سمجھتا تھا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یہ دل میں خیال آیا۔ بعض اوقات انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو اللہ کی ہستی اور عظمت کم کر کے دکھاتا ہے، یہ اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو ناممکن، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حال میں گزر گئے، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ کس طرح ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمرود کے سامنے بھی دلیل آئی لیکن اس نے نہیں مانی۔ دوسری طرف اس شخص نے جب اس کے دل میں ایک خیال آیا تو اللہ نے اس کو کس طرح ہدایت دی، کیونکہ اس کے اور نمرود کے رویے میں فرق تھا۔ یہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، ہدایت کا طلبگار تھا، اللہ نے حقیقت واضح کر دی خود اس کی اپنی مثال کے ذریعے اور اس کو نشانیاں دکھا دی، لیکن نمرود ہدایت نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ فرق ہے دونوں کرداروں میں، ایک کردار نمرود ہے اور ایک کردار اس شخص کا ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا۔ بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ہے، لیکن اللہ عالم، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ سے رہنمائی طلب کریں، اللہ کی مدد مانگیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا۔ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل میں رہنمائی کی بات ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے سامنے حقیقت حال واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے،
تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دیں۔ 4 پرندے پالو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو مکس اپ کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو، پھر ان کو پکارو جیسے ہم پکارتے ہیں نا پرندے وغیرہ کو، آہ آہ، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔